سندھ کے شہری علاقوں کے کروڑوں عوام اور باقی پاکستان کے عوام نے بھی ایک بار پھر دیکھا یہ منظر کہ کچھ دیر کراچی میں بارش ہوئی، اس کے بعد پورا شہر جل تھل ہو گیا. کئی بے گناہ شہری ایک بار پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ بار بار ہوتا رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ، اکلوتی وجہ نسل پرست ملک دشمن پیپلز پارٹی ہے. المیہ یہ ہے کہ اس جماعت کے سربراہان بے شرمی سے ڈٹائی کے ساتھ آج بھی پورے ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں. یعنی اس صوبہ سندھ میں، چلے مہاجروں کو چھوڑ دیجئے، کراچی کو چھوڑ دیے، اس پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ میں ایک ڈھنگ کا تعلیمی ادارہ قائم نہیں کیا. اس جماعت نے سندھ کے تمام اسکولوں کو گھوسٹ اسکولوں میں تبدیل کر دیا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ لاکھ اختلافات ہوں عمران خان کے آپ سے یا آپ کے عمران خان سے، لیکن کم از کم ایک کینسر اسپتال تو بنایا. اسی طرح آپ اور لوگوں کی بات بھی کریں گے. کراچی کے جو فلنتھراپسٹ ہیں، سیلانی ہوں، اے ڈی ہوں، چھیپا ہوں، جے ڈی سی والے، انہوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے. لیکن اس بھٹو خاندان نے، یہ سندھ کے جو وڈیرے ہیں جو مسلسل خون چوس رہے ہیں اس صوبے کے عوام کا، کیا کبھی انہوں نے کوئی ایک تعلیمی ادارہ بنایا، کوئی چیریٹی بنائی؟ وہ بنانا تو چھوڑیں، یہ تو صوبے کی ایمبولینس سے کھا گئے، اسپتال کھا گئے، اسکول کھا گئے. یہی وجہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، چند گھنٹے بارش ہوتی ہے اور کئی ہفتوں تک اس شہر کے عوام ایک عذاب سے گزرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو کراچی میں تباہی ہوئی ہے، پنجاب میں جن لوگوں کو مناظرے کا چیلنج دیا جاتا رہا ہے پیپلز پارٹی کی نکمی قیادت کی طرف سے، کرپٹ قیادت کی طرف سے، نشئی قیادت کی طرف سے، ان کو چاہیے تھا کہ سندھ آتے، کراچی آتے، کراچی میں سیلاب زدہ علاقوں میں کھڑے ہو کے بلاول بھٹو سے کہتے آؤ دیکھو کہ تمہاری جماعت نے، تمہارے باپ نے، تمہارے نانا نے، تمہاری ماں نے اس صوبے کا کیا حشر کیا ہے. آؤ آگے دیکھو، مناظرہ بعد میں کرنا. اور وہ نشئی کی آپ عادت دیکھیے، حالت کہ وہ مذاق کر رہا ہے کہ دبئی کو ضرورت ہے کراچی کے میئر کی. شرم نہیں آتی دبئی کا موازنہ کراچی سے کرتے ہوئے، جو دنیا کے بدترین شہروں میں اس حکومت نے شامل کرا دیا ہے. کل کے بعد ووٹنگ ہونے جا رہی ہے، ایک بار پھر آپ کو ووٹ دینا ہے. ہم بار بار کہتے رہیں کہ پاکستان کا پورا نظام کرپٹ ہے، آپ کا آئین ناکارہ ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، یہ نظام ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کا آپ بائیک آؤٹ کریں گے تو یہی نسل پرست، کرپٹ، بد کردار پیپلز پارٹی پھر اقتدار میں آ جائے گی. اس لیے اپنا ووٹ جس کو چاہے دیں، لیکن یہ سوچ کر دیں، چاہے اندرون سندھ میں سندھی بولنے والے بھائی ہوں یا کوئی اور زبان بولنے والے. سب سے میں کہوں گا سوچ سمجھ کے جو سب سے ایماندار، مخلص، محب وطن آپ کو نظر آئے اس کو ووٹ دیجیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو آپ کی برسوں کی وابستگی ہے کہ چاہے کوئی کتنی بھی کرپٹ جماعت ہو، کتنی بھی نکمی ہو، آپ نے ووٹ اسی کو دینا ہے. اب آپ کوشش کیجئے کہ ایماندار لوگوں کو ووٹ دے کر پاور میں لائیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن جو لوگ پارلیمنٹ میں آئے، میں ان سے درخواست کروں گا آنے کے بعد آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. سندھ کی صوبائی حکومت نے شہری علاقوں کے تمام وسائل اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں. آپ کو پاور میں آنے کے بعد جدوجہد یہ کرنی ہوگی کہ سندھ کے شہری علاقوں کا انتظام اس شہر میں رہنے والے عوام کے پاس ہو. کسی بھی زبان بولنے والے ہوں، وہ کوئی سندھی بولیں، اردو بولیں، پنجابی بولیں، پشتو بولیں، بلوچی بولیں، کوئی بھی زبان بولیں، سرائکی بولیں، اس شہر کا نظام اس شہر کے شہریوں کے پاس ہونا چاہیے، ان وڈیروں کے پاس نہیں جنہوں نے ایک نہیں بار بار اقتدار میں آ کر دبئی میں، ڈیفنس میں، کلفٹن میں، ملک سے باہر بڑے بڑے محل بنا لیے. اس صوبے کے عوام کو گھوسٹ اسکول، جانوروں جیسے اسپتال اور پانی میں ڈوبی ہوئی سڑکوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا. اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیجئے اور یہ عہد کیجئے کہ آپ جس کو بھی ووٹ دیں گے وہ کسی وابستگی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ صرف اور صرف ایمانداری کی بنیاد پر دیں گے.